بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں عدنان خان اور میں مخاطب ہوں محب وطن پاکستانیوں سے، آپ سب سے۔ فاتحین و حضرات، ہمارے گزشتہ دو پروگرام دو اقساط پر مشتمل تھے، جس میں ہمارا موضوع تھا The One Key to Your Success۔ اس میں ہم نے جانا کہ زندگی کی کوئی پرابلم ہو، ہمارا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہو، ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان سب کو سالو کرنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے، جو سب سے بہترین کی ہے اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے، وہ ہے اللہ رب العزت کے آگے دعا کرنا۔ اور میں نے ریزن بھی بتائی تھی کہ ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ دعا ہی سب سے اہم چیز ہے۔ ان دونوں اقساط میں ہم نے سمجھا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز خوش نہیں ہوتے اس شخص سے، اپنے اس بندے سے جو اس کے آگے دعا نہیں کرتا، دعا کے لیے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بلکہ واصف علی واصف صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو شخص دعا کو نہ مانے تو وہ اپنے رب کو، اللہ رب العزت کو کیا مانے گا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ہمارے دوستوں میں، خاص طور پہ نوجوان دوستوں میں جو میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، اپنا مشاہدہ شیئر کیا تھا، بہت زیادہ کمی واقع ہو رہی ہے دعا کے حوالے سے۔ حالانکہ ان کے تمام پرابلمز، تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اگر ہے تو وہ دعا میں ہے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اس کو بھول جائیے، آئیں ایک نئے دن کا آغاز کرتے ہیں، ایک نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم سے جو غلطی پہلے ہوتی رہی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط نہیں کیا، تو انشاءاللہ آج سے آغاز کریں اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کا۔ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے دراصل وہ گزشتہ دو ایپیسوڈز جو دو اقساط پر مشتمل تھا اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اس میں ہم نے ایک اور چیز جو بڑی اہم ڈسکس کی تھی، خاص طور پہ دوسری قسط میں، وہ ہے کہ ہمیں جہاں دعا کی اہمیت ہم نے آپ کو بتائی تھی، وہاں ہم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں کبھی کسی مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ کیڑے مکوڑے ہوں، خواہ وہ چرند پرند ہوں، خواہ وہ جانور ہوں۔ ہمیں ہر مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ میں نے آپ سے ایک سچا واقعہ بھی شیئر کیا تھا جس میں ایک شخص کو ایک بھینس نے بد دعا دی تھی اور وہ کسی اور کیس میں اس کو سزائے موت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا انصاف جو ہے وہ اصل میں اس بھینس کے بچے کے قتل کے کیس میں اس کو سزا دے رہا ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کو غلط سزا ہوگی، لیکن حقیقت میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس معاملے میں پھنسا ہوا ہے، کس چکر میں پھنس گیا ہے۔ مظلوم کی بد دعا آسمان تک پہنچتی ہے اور عرش ہلا دیتی ہے۔ مظلوم خواہ وہ کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو یا انسان ہو، ہمیں ہر صورت مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، ظلم و زیادتی سے بچنا ہے۔ لوگوں کی دعائیں لینا سیکھیں، بد دعائیں لینا نہ سیکھیں۔ ابھی جیسے ہم نے مظلوم جانور کی کہانی آپ سے شیئر کی تھی، اب میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک جانور انسان کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ ایک اور سچا واقعہ جو کہ حفیظ جلندھری صاحب نے اپنی کتاب نصرانے میں تحریر کیا ہے، دراصل میں ان کی آپ بیتی ہے۔ حفیظ جلندھری صاحب کو کون نہیں جانتا، پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں، شاہنامہ اسلام جیسی کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے۔
حفیظ جلندری صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ 12 سال کے تھے اور نعت خوانی کا شوق بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا تھا، گھر سے غائب رہنے لگے تھے، اس دوران میں ان کے والدین نے ان کا رشتہ ان کی خالہ کی بیٹی سے کر دیا، لیکن ان کے خالو کو میرے چال چلن سے شکوہ تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ خالو لاہور سے تشریف لائے جلندر، اور مجھے انہوں نے اپنے ہمراہ لیا کہ میں بیٹے کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں اپنے پیر و مرشد صاحب کے پاس، کچھ دن وہاں رہیں گے۔ انہوں نے مجھے جلندر سے اپنے ہمراہ لیا اور گجرات کے پاس ایک جگہ ہے جلال پور جٹا، وہاں پہ ان کے پیر و مرشد صاحب تھے، ان کے خدمت میں پیش ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ پیر صاحب مجھے تھوڑے دن اپنے پاس رکھیں اور پھر وہ چیک کر کے اجازت دیں خالو کو کہ یہ لڑکا صحیح ہے یا خراب ہے، اس سے شادی کرنی چاہیے اپنی بیٹی کی، نہیں کرنی چاہیے۔ تو سلسلہ یوں بنا کہ پیر صاحب، جن کا نام جناب عبدالحکیم صاحب تھا اور وہ تقریباً 85 برس کے تھے، ان کو حفیظ جلندری صاحب نے جب اپنی نعتیں سنانا شروع کی تو وہ ان کی نعتوں کے دل دادا ہو گئے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد محفل جمتی جس میں دعائیں کی جاتی اور بعد میں نعت خوانی کی محفل جمتی، اس میں حفیظ جلندری صاحب دنیا کی نعتیں سناتے، مختلف نعت خوانوں کی نعتیں سناتے اور وہ ان پہ داد ملتی۔ تو حفیظ جلندری صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ قلم اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے پھر اس واقعے کو تحریر کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اس علاقے میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ جو تھے نماز استسقاء پڑھ کے بھی تنگ آ چکے تھے، دعائیں کر کے تنگ آ چکے تھے، ہر مسجد میں ہر علاقے میں دعائیں ہو رہی تھی لیکن بادل نہیں برس رہے تھے۔ تو ہوا یوں کہ اس علاقے کے بہت سارے مولوی حضرات اور بزرگ صاحبان پیر صاحب کے، مرشد صاحب کے دربار میں تشریف لائے اور ان سے کہا کہ حضرت ہم لوگ تو دعائیں کر کے تھک گئے ہیں، کچھ آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، آپ اپنے آستانے میں تشریف فرما ہیں، کبھی باہر نکلیں گے، دیکھیں مخلوق کس قدر پریشان ہے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حکم کیجیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ سے جو گزارش کر رہے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں، لیکن ان کے کہنے کا انداز کچھ اس قدر طنزیہ تھا کہ پیر صاحب جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے بجائے کتوں سے دعا کیوں نہیں کروا لیتے۔ حفیظ جلندری صاحب کا کہنا ہے کہ ہم سب بڑے حیران ہوئے کہ سوال بھی عجیب تھا اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ تو وہ حضرات ناراض ہو گئے اور اٹھ کے جانے لگے۔ جاتے جاتے انہوں نے پیچھے مڑ کر حضرت سے فرمایا کہ جناب ہم تو کتوں کی بولی نہیں بول سکتے، آپ ہی ان سے کہہ دیجیے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت نے جواب دیا آپ نے پہلے فرمایا ہوتا ہم ابھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے یوں کیا کہ جو اپنے وہاں پہ خانسامہ تھے، جو لنگر کے انچارج تھے، ان کو بلایا اور کہا بھئی ایسا کرو، کوئی 300-400 کتوں کو حلوہ کھلانے، حلوے کی دعوت کرنی ہے، تم آج رات ہی بندوبست کر لو، حلوے کی دیگیں پکاؤ اور صبح کو گلی میں صفائی کروا کے مختلف پراتوں میں اس حلوے کو سرو کیا جائے گا، دعوت کی جائے گی کتوں کی۔ سب لوگ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کی دعوت ہونے جا رہی ہے، آج تو کبھی ایسا سنا نہیں۔ بہرحال پیر صاحب کا آرڈر جاری ہو چکے ہوئے تھے اور حلوے کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ حفیظ جلندری صاحب کہتے تھے پھر میں نے دیکھا کہ پیر صاحب اٹھے اور گلی میں باہر تشریف لائے، وہاں پہ کالو نام کا ایک کتا جو کہ مستقل وہیں پہ گلی میں رہتا تھا، اس سے مخاطب ہوئے کہ دیکھو کالو، اپنی برادری کے کتوں کو لے کر آؤ، کل صبح آپ سب کی حلوے کی دعوت ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم سب لوگ مل کر انسانوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں رحم فرمائے اور بارش برسائیں، بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی۔ کالو نے اپنا سر ہلایا جیسے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اگلی صبح گلی میں صفائیاں ہو گئیں، حلوے کی پراتیں لگا دی گئیں،
پیر صاحب نے فرمایا کہ ہر پرات پر 3 سے 4 4 5 5 کتے جمع ہوں گے اور 300 کے قریب اگر کتے ہوں تو 100 کے قریب پراتیں لگنی چاہیے۔ بہرحال گلی میں بھرپور دعوت کا اہتمام کر دیا گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ کر سارا منظر دیکھ رہے تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دور گلی میں سے کتے ایک قطار میں چلتے ہوئے بڑے ڈسپلن کے ساتھ گلی میں تشریف لائے۔ وہاں پر اس کالو نے ان کتوں سے خطاب کیا، ہمیں نہیں پتا کہ کیا بات کی۔ اس کے بعد کتوں نے 3 سے 4 4 کی ٹولیوں میں ایک ایک پرات کے اوپر منہ اپنے ڈالے اور حلوہ تناول کیا، حلوے کی دعوت اڑائی۔ دعوت کے بعد کالو نے سب کو جمع کیا ایک دائرے کی شکل میں اور سب سے پھر سے کوئی بات کی، اور اس کے بعد ان سارے کتوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے عجیب سی آوازیں نکالی۔ یہ عمل کر کے وہ جس طریقے سے جس ڈسپلن سے آئے تھے اسی ڈسپلن سے وہ واپس جانا شروع ہو گئے۔ ابھی وہ پوری طرح سے گلی سے نکلے بھی نہیں تھے کہ سب نے دیکھا کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، کالے بادل آئے اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ حضرات جو مولوی صاحبان وہ آئے تھے وہ اس سارے تماشے کو دیکھ کر حیران پریشان تھے اور ساتھ ساتھ حلوے کی دعوت بھی اڑا رہے تھے۔ حفیظ جلندری صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کی زندگی کا انتہائی عجیب و غریب واقعہ تھا کہ کس طریقے سے ایک انسان کے کہنے پہ کتوں نے انسانوں کے لیے دعا کی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ تھا کہ کس طریقے سے ایک انسان کے کہنے پہ کتوں نے انسانوں کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو فوراً قبولیت بخشی۔ وہ کام جو انسان اپنی یقین کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا، نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، دعائیں بھی کر رہا تھا، لیکن بارش نہیں برس رہی تھی، جب وہی کام کتوں نے ایک یقین کے عمل کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی کام کریں، دعا کریں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کرنا ہے، دوستی کرنی ہے، پورے یقین سے کریں۔ پھر ڈاؤٹ کی کیفیت نہیں بیچ میں ہونی چاہیے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک درخواست پیش کر دی تو آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اب یہ کام 100% ہو کر رہے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کر سکتا پھر تو کوئی ذات ہی نہیں کر سکتی۔ میری اس بات کو توجہ سے دوبارہ سننے کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔